الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو صفوں میں جو جگہ خالی ہے وہ پر کرنی ہے، اس لیے کہ اگر اگلی یا اس کے بعد والی صفوں میں جگہ خالی رہے گی اور پیچھے سے کوئی شخص پلانگ کر آئے گا آپ کا کاندھا، تو پھر اسے کوئی وعید اور اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ حدیث میں کاندھا پلانگ پر آگے بڑھنے کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ اگلی صفوں میں کہیں بھی جگہ خالی نہ ہو، جگہ خالی ہے تو بہرحال وہاں سے کوئی نہ کوئی شخص آ کے وہ جگہ پر کرے، اس لیے جگہ کو پر کر لیں۔ دوسری بات، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اور خطبے میں میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ رمضان المبارک کی خاص عبادت روزہ، جس کو ہم الحمدللہ انجام دے رہے ہیں، یہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ 5 ارکان ہیں: عقیدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 پلرز ہیں۔ اگر کسی مکان اور کسی بلڈنگ کے پلرز گر جائیں تو مکان اور بلڈنگ گر جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی ایک پلر گرتا ہے تو وہ مکان ادھورا اور ناقص
ناقص نظر آتا ہے، ایسے ہی اسلام کی عمارت کا حال ہے کہ اسلام کی ایک عمارت ہے، اس میں یہ 5 پلرز ہیں، روزہ ان میں سے ایک اہم پلر ہے، نماز ایک اہم پلر ہے، روزہ بھی اسلام کا ایک اہم پلر ہے۔ اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑا تو اس نے اسلام کی اس عمارت کو ڈھانے کا کام کیا، اس نے اسلام سے اپنا رشتہ توڑنے کا کام کیا، اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں پورا کردار ادا کیا۔ روزہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان صحت مند افراد پر فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو اس کے اوپر روزہ نہیں، کوئی عقل مند نہ ہو تو اس کے اوپر روزہ نہیں، یعنی کوئی بیوقوف ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو تو اس کے اوپر روزہ نہیں، کوئی صحت مند نہ ہو، مریض ہو، اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو روزہ رکھنے سے تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں، کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جو بھی بالغ ہو جائے اس کے اوپر، ہر مسلمان لڑکے لڑکی جو بالغ ہو چکے ہوں ان کے اوپر روزے کا رکھنا فرض ہے۔ اور روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں کے نہ کرنے کا، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 1 کھانے سے بچنا، نمبر 2 پینے سے بچنا، اور نمبر 3 اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچنا۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ واضح کر دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں لوگ بہت ناواقفیت کا شکار ہیں کہ جس طرح جان بوجھ کر دن میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی صبح صادق کے بعد جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، اور ساتھ میں 2 مہینے کی سزا کے طور پر کفارہ بھی عائد ہوتا ہے۔ کسی نے بھول کر کھانا پینا کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن صحبت کرنے میں بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے بھول کر صحبت کر لی، انجانے میں کر لی، لا علمی میں کر لی، جان بوجھ کر کر لی، ہر صورت میں یہی حکم ہے، روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی آئے گی، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ٹوٹ گیا پھر سے دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اس مسئلے کو عام ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ تو روزہ یہ دین اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے، اور الحمدللہ یہ جو رمضان سے پہلے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو رمضان سے پہلے بھی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو رمضان سے پہلے بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں بعض موقعوں پر، ان سے تو یہ کسی قسم کا اندیشہ نہیں کہ رمضان میں وہ نماز چھوڑ دیں، رمضان میں وہ روزہ چھوڑ دیں، رمضان میں وہ تلاوت چھوڑ دیں۔ تو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ امید ہے، بلکہ ظن غالب ہے کہ ہر ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے رہے وہ رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو پہلے بھی روزہ رکھتے تھے یا نہیں بھی رکھتے تھے لیکن دین کے پابند ہیں وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے اوپر کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنے سے پہلے
ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور بیٹھنے سے پہلے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے خلاف معمول بات دیکھی تو پوچھا کہ حضرت آج تو معمول کے خلاف ایک بات ہمیں سنائی دی کہ آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے وقت آمین کہا، کیا ماجرا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادتیں کر کے اور گناہوں سے بچ کر اپنی مغفرت نہ کروائے۔ کسی نیک، کسی ولی اور کسی بزرگ کی دعا ہم سب لیتے ہیں، بلکہ عام آدمی سے بھی کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی دعا کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، تو کوئی ولی اگر دعا کر دے تو ہمارا یقین بہت ہوتا ہے، اور کوئی ولی اگر بد دعا دے دے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں میں بزرگ ترین فرشتے ہیں، وہ بد دعا دے رہے ہیں اور اس پر اتنی بات تو کافی تھی، ہلاک ہونے کے لیے، کسی شخص کے برباد ہونے کے لیے جبریل علیہ السلام کی دعا کافی تھی، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی تائید، آپ علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کا کہنا، آپ علیہ السلام کی اس بد دعا پر سفارش، اس نے اس بد دعا کو بہت سنگین بنا دیا۔ اب ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک میں مغفرت نہ کرائے۔ نبی علیہ السلام کی اور جبریل کی بد دعا کا مستحق ہے۔ ایسے میں کوئی باپ خیر خواہی میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اس طرح کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، اور دوست بھی اگر سچا دوست ہے تو اگر کوئی واقعی خطرہ آنے والا ہے تو اپنے دوست کو ضرور آگاہ کرتا ہے۔ معاشرے کا کوئی فرد، بیٹا بیٹی، جوان بوڑھا، مرد عورت، میرا پورا معاشرہ اگر نبی علیہ السلام کی اس بد دعا کا مستحق ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی اس بد دعا کے زد میں کوئی ایک فرد آ گیا تو اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں، ہلاک ہو جائے گا وہ شخص، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی، تو الحمدللہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جن کو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہیں، اور مسلمان سے تو یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ روزہ فرض ہے اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں بچتا، اور فرض پر عمل نہ کرنے والا فاسق اور گنہگار ہوتا ہے، اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فرض چھوڑے۔ تو اس لیے الحمدللہ روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، خوب ذوق شوق سے عبادتیں بھی کی جا رہی ہیں،
تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے راتوں میں تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو قیام کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات بھر جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ایسا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور پھر ان کی حالت بہت بری ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا کہ دو عورتوں کا بہت برا حال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ بھجوایا اور کہا کہ اس میں طے کرنے کو کہیں۔ ان دونوں عورتوں نے طے کیا تو اس میں گوشت کا ٹکڑا اور تازہ خون نکلا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے کھانے پینے سے تو روزہ رکھ لیا، یعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن جو ہمیشہ کی حرام کی چیز ہے، ہمیشہ حرام ہے، پوری زندگی حرام ہے، اس سے روزہ نہیں رکھا، غیبت نہیں چھوڑی۔ قرآن کریم میں ہے کہ غیبت کرنا یہ اپنے مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حقیقت میں مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روک لیا اور کھانا پینا جو حلال تھا اس سے تو روزہ رکھ لیا، لیکن جو ہمیشہ کا حرام ہے غیبت، اس سے روزہ نہیں رکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بندہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جائے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، بد نظری، بد نگاہی، شہوت سے بری نظر ڈالنا، بد نظری کرنا، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہریلی تیر ہے۔ کوئی زہریلی تیر ہو وہ جسم میں لگ جائے تو جان چلی جاتی ہے، ایسے ہی اگر آدمی بد نظری کرتا ہے تو اس کی روحانیت صفر ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو خوب ذوق شوق سے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح انجام دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت مل جائے کسی کو اور اللہ کی بخشش کسی کو مل جائے اور اس کی زندگی نہ بدلے، اس کے طور طریقے نہ بدلے؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہے اور بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو عبادت کی کچھ نہ کچھ توفیق ہو جا رہی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، تراویح پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں کے زہر سے بچانا ضروری ہے۔
اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، روزے کا مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم لحاظ رکھنے والے بن جاؤ۔ سخت گرمی کی حالت ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، فریج میں پانی بھی ہوتا ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کا لحاظ ہوتا ہے، ایک قسم کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے بد نظری کے وقت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آنکھ کے استعمال کے وقت بھی یہی لحاظ پیدا ہو جائے، زبان کے استعمال کے وقت بھی یہی لحاظ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بری بات زبان سے نہ نکل جائے۔ آنکھ کے استعمال کے وقت بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بری نظر نہ جائے۔ کان کے کوئی بات سننے کے وقت بھی یہی لحاظ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بری بات نہیں سننا۔ پیٹ میں کوئی لقمہ جا رہا ہے تو یہی لحاظ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی حرام لقمہ نہ چلا جائے۔ تو یہ لحاظ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ دیا ہوا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو، اگر آدمی گناہوں سے ہی نہ بچنے کی کوشش کرے اور اس مہینے کے تربیتی نظام سے فائدہ نہ اٹھائے، تو پھر وہ نبی علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے، اللہ اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کو بچائے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق نہ ہو جائے۔ تو اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں 100% گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو اے سی بھی لگی ہوئی ہے اور اے سی فل بھی ہے اور کمرے کے دروازے بھی کھلے ہیں اور کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، تو بتائیے اے سی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسی طرح عبادتیں تو ہو رہی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، تلاوت بھی کی جا رہی ہے، ذکر و اذکار بھی کیے جا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہے، اور ان کے اثرات کچھ نہ کچھ مل رہے ہیں، ٹھنڈک ہر ایک کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن پورا فائدہ نہیں مل رہا۔ اگر مٹکا یا پانی سے بھرا ہوا کوئی سامان نیچے سے پھٹا ہوا ہو تو کتنا بھی اس میں بھرتے جاؤ نیچے سے نکلتا چلا جائے گا۔ گناہوں کا یہی حال ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے جو ایمان کا نور ملنے والا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے جب عبادتیں کرنا شروع کی، روزہ رکھنا شروع کیا، تراویح پڑھنی شروع کی، تو پھر تو عبادت کا ذوق و شوق اور بڑھنا چاہیے تھا، دعاؤں میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے تھا، مسجدوں میں اور زیادہ نمازیوں کی کثرت ہونی چاہیے تھی، زیادہ دیر تک عبادتیں ہونی چاہیے تھی۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ چند دنوں کی عبادت کے بعد لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے جو نور آنا چاہیے تھا اور جو عبادت کا لطف دل میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا ہم دیکھتے ہیں کہ نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتا کہ بد دعا کسی کو لگ رہی ہو، نظر نہیں آتا۔ حقیقت میں یہ بد دعا چھپکے چھپکے لگتی ہے، دھیرے دھیرے لگتی ہے، دلوں پر لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کتنا بھی اچھی سی اچھی نصیحتیں سن لے، کتنا بھی اچھے سے اچھا بیان کر لے، بیان سن لے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، زندگی وہی پرانی ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی گناہ کرتے تھے، رمضان میں بھی گناہ کرتے تھے، رمضان گزرا، عید آئی، عید پہ بھی گناہ کرنا شروع،
40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، عبادتوں کی وجہ سے کیا وہ نور پیدا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے چہرے پہ نور آ جائے؟ داڑھی کٹاتے ہیں، 40 سال رمضان ملا ہوا ہے، 40 سال 30 سال 50 سال سے رمضان المبارک پا رہے ہیں، کیا ایمان کا وہ نور پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چہرے پہ آ جائے؟ حقیقت میں یہ گناہوں کا اثر ہے۔ گناہ ایمان کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو جذبات اور جو قوت اور جو طاقت اور جو حلاوت ایمانی ملنا چاہیے اور جو قوت ایمانی ملنا چاہیے اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشقی، بدبخت ہے وہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو، جو اللہ کی رحمت نہ پالے، اور جو اللہ کی رحمت پالے مجال ہے کہ اس کی زندگی نہ بدلے، جو اللہ کی بخشش پالے جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے مجال ہے کہ اس کی زندگی کی روش نہ بدلے۔ اگر زندگی کی روش نہیں بدل رہی، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، وہی پرانا ڈھنگ، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کی دعا کے بھی مستحق ہے نعوذ باللہ، اور بخشش بھی کوئی نہیں ہوتی بھی ہے تو پھر اس کی بعد گناہوں کی وجہ سے پھر گناہ رد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا کی زد میں آنے سے اللہ میری اور میرے پورے معاشرے کی اور پورے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس مہینے میں سب سے اہم چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ 100% میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، آپ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ 100% ایک مہینہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیے تو پھر پورا سال بہت زیادہ سلامتی سے گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔